السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 16 را میخوانیم. درس 16 امروز ما استعداد و توانایی می باشد. خوب، امروز واژه ها و اصطلاحات میخوانیم. شماره 1: استعداد، معلول، خیاطی کردن، جشنواره، بدون کمک، مخصوص، ماهر، شناگر، گچ، نگاه کردن، تخته، علاقه داشتن. و اهداف درس امروز ما: انتظار می رود زبان آموز پس از خواندن این درس می توانند: شماره 1: با مفهوم توانایی و ناتوانی افراد آشنا شود. خوب، آج جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ ایک قدرت مند اور جو طاقت رکھتا ہے یا وہ افراد جو طاقت نہیں رکھتے ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. با مفهوم واژه‌های جدید درس آشنا شود و بتواند از آنها به درستی استفاده کند. نئے نئے الفاظ آج ہم جو پڑھیں گے اس درس میں، اور ان نئے الفاظ کو کس طرح استعمال کرنا ہے وہ بھی آج ہم پڑھیں گے. شماره 3: با توانایی ها و ناتوانی های انسان معلول آشنا شود. آج ان افراد جو قدرت رکھتے ہیں یا وہ قدرت نہیں رکھتے ان کے علت ہم یہاں بیان کریں گے کہ جو توانائی رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، ان کی علت کیا ہے، کس وجہ سے، اور جو نہیں توانائی رکھتے، قدرت مند نہیں ہیں تو ان کی علت کیا ہے وہ آج ہم پڑھیں گے. شماره 4: بتواند شمار، باندها پیراگراف را تشخیص دهد. آج یہاں پر شمارے جو ہوں گے اور ایک جو متن کا بند ہوتا ہے اور جو پیراگراف جو ہوتا ہے اس کو ہم تشخیص دیں گے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. شماره 5: با مفهوم و ساختار مصدر و مصدرهای معروف زبان فارسی در جمله آشنا شود. آج ہم جملوں کے جو جب بنان ساختار ہوتی ہے ان کا مفہوم ہوتا ہے وہ کس مصدر سے لیا جاتا ہے، زبان فارسی کے مصادر کون سے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. اور لاسٹ میں بتواند مصدرها را در متن درس تشخیص داد. اور ہم متن جو آج ہم پڑھیں گے اس میں مصدر کون سے ہوں گے وہ آج ہم پہچان کر سکیں گے. خوب، آتے ہیں آج کے درس کی جانب. صفحہ 92: استعداد و توانائی، کہ بندے کی قدرت اور توانائی اور استعداد کتنا ہے، کتنا حد تک وہ ہے. جدول زیر را کامل کنید. نیچے دیے گا جو جدول ہے اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے. آیا شما می توانید، کیا آپ لوگ کر سکتے ہیں، یہ کام انجام دے سکتے ہیں، یعنی یا کیا یہ آپ سے ہو سکتا ہے، کون سا کام. آیا شما می توانید غذا بخورید، کیا آپ کھانا کھا سکتے ہیں، تو آپ نے بتانا ہے. اگر آپ نے کام انجام دے سکتے ہیں تو بولیں بالے یعنی ہاں جی، اور اگر نہیں کر سکتے تو بولیں نہ یعنی نہیں جی. تو یہ استعداد ہے، یہ توانائی ہے، یہ آپ کے اندر ایک توانائی ہے جو اس سے کام انجام دے سکتے ہیں. غذا بھی خورید، کھانا کھا سکتے ہیں. مسواک بزنید، برش کر سکتے ہیں. لباس های تان را بدون کمک دیگران بپوشید، اپنے کپڑوں کو کسی اور کے مدد کیے بغیر آپ پہن سکتے ہیں. کتاب خرید، کتاب پڑھ سکتے ہیں. کتاب داستان با شعر بنویسید، کتاب کوئی جو پوئٹری والی ہوتی ہے یا تاریخی ہوتی ہے کیا وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی بنویسید لکھ سکتے ہیں. خیاطی کنید، کیا آپ درزی ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کپڑے سی سکتے ہیں. نقاشی بکشید، پینٹنگ کر سکتے ہیں. اور آخر میں شنا کنید، اور آپ سوئمنگ کر سکتے ہیں. تو آیا شما می توانید شنا کنید، نقاشی بکشید وغیرہ وغیرہ. تو اگر یہ کام انجام دے سکتے ہیں تو بولیں بالے، اگر نہیں کر سکتے تو آپ بولیں نا. حدث بزنید، اندازہ لگانا ہے آپ نے کہ ہے. مہتاب یک دانش آموز خوب ایرانی است. مہتاب ایک بہت ہی اچھا ایرانی اسٹوڈنٹ ہے. او در شیراز زندگی می کند و دختر بسیار مہربانی است. وہ مہتاب لڑکی کا نام ہے، وہ شیراز میں زندگی گزارتی ہے، بہت ہی پیاری مہربان لڑکی ہے. اما مہتاب مانند بچہ های دیگر نیست. مہتاب دوسرے بچوں کی جیسی نہیں ہے. او معلول است و دست ندارد.
وہ معلول ہے، اس کا ہاتھ دونوں نہیں ہیں۔ بے نظر شما، آپ کی نظر میں کیا آیا مہتاب می تواند، کیا مہتاب ایسا کام انجام دے سکتی ہے؟ کون سا؟ بدون کمک دیگران غذا بخورد، کہ دوسروں کی ہیلپ کیے بغیر وہ مہتاب کھانا کھا سکے۔ کیا ایسا کر سکتی ہے؟ ہاں یا نہ ہمیں جواب دینا ہے۔ بدون کمک دیگران مسواک بزند، دوسروں کے مدد کیے بغیر وہ برش کر سکے، یا کپڑوں کو پہن سکے، یا کتاب کو پڑھ سکے، یا جو شعر و شاعر والے شعر ہوتے ہیں، یا جو تاریخی چیزیں ہوتی ہیں، واقعات ہوتے ہیں، وہ لکھ سکتی ہے؟ کیا وہ خیاطی کر سکتی ہے؟ کپڑے سی سکتی ہے؟ کیا وہ پینٹنگ کر سکتی ہے؟ کیا وہ شنا کر سکتی ہے؟ تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ بتانا ہے ہمیں کہ یہ کام انجام مہتاب دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی۔ تو یہ آپ نے بتانا ہے ہاں جی میں یا نہیں جی میں۔ اب آتے ہیں ہم صفحہ 92 سے۔ زندگی ایک دانش آموز موفق، ایک بہت ہی جو کامیاب ترین اسٹوڈنٹ کی زندگی سید مہتاب نبوی ہے اس کا نام، اور اس کا کیا داستان ہے دیکھیں۔ شمارہ 1 میں مہتاب یک دانش آموز خوب ایرانی است۔ مہتاب ایک بہت ہی جو ہے نا بہت اچھی ایرانی اسٹوڈنٹ ہے۔ ادھر شراز زندگی میں کنات، وہ شراز میں زندگی گزار رہی ہے۔ این دختر نوجوان معلول است، یہ جو دختر ہے، یہ جو لڑکی ہے وہ معلول ہے۔ مہتاب دست نہ دارد، تو اس کے ہاتھ نہیں ہے۔ وقار ہے شرابا پھا انجام میں داد، وہ اپنے تمام کاموں کو اپنے پاؤں سے جو ہے نا وہ انجام دیتی ہے۔ امید ہمارا دفتر و کتاب شرابا پھایش داخل کیف مدرسیش بے گزارد، وہ اپنے پاؤں سے اپنے کاپیوں کو، کتابوں کو کیا بیگ کے اندر، جو مدرسے کا بیگ ہوتا ہے اس کے اندر وہ ڈال سکتی ہے۔ غذا بخورد، کھانا کھا سکتی ہے۔ مسواک بزند، اب انہیں پاؤں سے ہی کھانا بھی کھا سکتی ہے، اور مسواک بزند وہ برش بھی کر سکتی ہے۔ لباس بھی پوشد، جو ہے نا اپنے کپڑے پہن سکتی ہے۔ حتیٰ خیاطی کناد، حتیٰ کہ وہ کیا کر سکتی ہے؟ آفرین، جبکہ وہ خیاطی بھی کر سکتی ہے، کپڑے سی بھی سکتی ہے۔ او میتھوند با پایش خودکار و مداد را از روی میز بردارد، وہ اپنے پاؤں سے پینسل اور جو مداد ہوتی ہے وہ جو ہے نا میز سے اٹھا سکتی ہے۔ و بر روی کاغذ بنویسد، اور انہیں پینسل سے، کچی پینسل سے بھی وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ کاغذ پر لکھ بھی سکتی ہے۔ مہتاب نویسند خوبی است، مہتاب بہت اچھی لکھنے والی ہے۔ نام کتاب او در نگاہ مہتاب است، اس کے جو ایک کتاب کا نام ہے وہ یہ ہے کہ در نگاہ مہتاب، مہتاب کی نگاہ میں، وہ اس کی وہ کتاب رائٹر ہے، اور اس کی ایک کتاب ہے، اس کا نام نگاہ مہتاب ہے، مہتاب کی نگاہ میں۔ مہتاب نقاشیاں می کشد، مہتاب پینٹنگ بھی کر سکتی ہے۔ او می تواند مداد رنگی و آب رنگ را با پا بردارد، وہ مداد رنگی جو ہے، مختلف ڈبیوں کے جو رنگ ہوتے ہیں وہ، یا پانی رنگ کلر والا جو پانی ہوتا ہے وہ اس کو اپنے پاؤں سے اٹھا سکتی ہے، اور کاغذ پر یا نقاشی وہ پینٹنگ کر سکتی ہے۔ خل کشنگی بے کشاد، وہ کاغذ پر بہت ہی اچھے طریقے سے پینٹنگ کر سکتی ہے۔ ادھر کلاس درس باپا گچرا برمی دارد، اور وہ کلاس درس کے کلاس میں پاؤں کے ساتھ گاچرا برمی دارد، کوئی بھی چیز ہو وہ اٹھا سکتی ہے۔ بر روی تخت می نویسد، اور جو بلیک بورڈ پر لکھے جاتا ہے وہ اس گچ کو وہ اٹھا کر وہ لکھ سکتی ہے بلیک بورڈ پر، یا وائٹ بورڈ ہو یا بلیک بورڈ، تو اس پہ یہ وہ کام انجام دے سکتی ہے۔
خوب این دانش آموز شیرازی به ورزش هم علاقه دارد. یہ جو یہ شیرازی اسٹوڈنٹ ہے ایکسرسائز اسے بھی بہت پسند ہے. او شناگر بسیار ماہری است. وہ بہت ہی اچھی سوئمنگ کرتی ہے، مہر والی اچھی. خوب شماره 4 میں دیکھیں نشستن و نوشتن روی نیم کا تہ کلاس برای مہتاب راحت نیست. جو ہے نا وہ نیم کا جو ہوتی ہے جو میز ہوتی ہے بیٹھنے والی جو سکولز میں ہوتی ہیں ٹیک لگانے والی جو میز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں نیم کاتا ہے. کلاس میں جو وہ نیم کاتا ہے اس کے لیے مہتاب کا بیٹھنا، نشستن بیٹھنا، اور نوشتن اور اس پر بیٹھ کے لکھنا، تو ان کے لیے کیا ہے وہ صحیح راحت نہیں ہے، مشکل ہوتی ہے اس کے لیے. مہتاب میگوید، مہتاب کہتی ہے کہ چون نوشتن و نشستن روی نیم کا تہ مدرسے برائے مشکل است، کیونکہ میرے لیے اسی نیم کا جو میز ہے اس پر بیٹھنا اور اسی وہیں بیٹھ کر ہی لکھنا تو وہ میرے لیے مشکل ہے، جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے کیونکہ پھیدرم برائمان میز و صندلی مخصوصی مثال جو میرے بابا ہیں وہ میرے لیے پرسنلی طور پر جو میز ہے اور کرسی ہے مخصوص جو بنایا ہوا ہے میرے لیے. میز کوتاہ تر و صندلی بلند تر است. جو میز ہے وہ بہت ہی چھوٹی ہے اور جو صندلی ہے جو اس کی چیئر ہے وہ بڑی ہے. خوب وہ ہمچنین میگوید وہ مزید کہتی ہے، ہمچنین میگوید وہ مزید کہتی ہے کہ پھدرم نجار نیست، میرے بابا یہ جو لکڑی کا کام کرتے ہیں وہ نہیں ہیں. وہ کارمند است، بلکہ وہ کاریگر یعنی کام کرتے ہیں، کارمند ہیں. اما بخاطر من نجاری ہم کند، وہ عام طور پر جو کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہیں، مگر یہ ہے کہ میرے لیے وہ یہ کام انجام دیتے ہیں، یہ لکڑی کا کام انجام دیتے ہیں. خوب مہتاب پھدر شخیل دوست دارد، مہتاب اپنے بابا کو بہت ہی پیار کرتی ہے، اچھا لگتے ہیں. او با ہم کلاس ہایش بسیار مہربان است، وہ جو اس کی کلاس میں جو بیٹھتے ہیں وہ ان کے بہت مہربان ہے، ان سے بہت ہی پیار کرتی ہے. ادر مدرسے دوستان خوب ادارات، اور مدرسے میں بہت اچھے اچھے اس کے دوست ہیں. تو یہ زندگی یک دانش آموز موفق است سید مہتاب نبوی. آتے ہیں صفحے 94 پر. تکلیف درست یا نادرست بودن جملہ یا زیرہ تعین کریت، صحیح ہوں یا صحیح نہیں ہے ان کے یہ جملے اپنے سلیکٹ کرنا ہے. کہ شمار 1 میں دیکھیں مہتاب کتاب و دفتر اشراب پا در کیف میں گزارد. نام کتاب مہتاب در نگاہ مہتاب است. مہتاب فقط میتواند با مداد رنگی نقاشی بکشد. مہتاب نمیتواند به راحتی روی نیم کا تہ کلاس بنشیند. پدر مهتاب نجار است و میتواند خیلی خوب نجاری کند. میز مهتاب از صندلی او کوتاه‌تر است. مهتاب ورزشکار بسیار ماہری است. تو یہ درست ہیں جملے، نہیں ہیں درست، یہ آپ نے متن میں پڑھا ہے اور مزید پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ درست ہے یا نہیں درست. دوسری تکلیف جو آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ اطلاعات زیر در کدام بند از متن آمده است. یہ جو نیچے دیے گئے جملے ہیں، اطلاعات جو آپ کو دیے جا رہے ہیں وہ ہم نے جو متن سے متن میں کس بند سے ہیں. بند وہ جو ہم نے 4 آپشن پڑھے اوپر نواد سے میں دیکھیں، 1 لکھا ہوا ہے، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5. تو وہ جو بند بنے ہوئے ہیں 5 بند بنے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیچے دیے گئے جو جملے ہیں یہ کس بند سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے نا. مہتاب میتواند بدون کمک دیگران غذا بخورد. تو یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس بند سے ہیں، 1 سے ہیں، 2 سے، 3 یا 4 یا 5 میں سے ہی آیا ہوا ہے. مہتاب میتواند شنا کند. پھر مہتاب میتواند نجاری کند. مہتاب میتواند خیاطی کند. مہتاب میتواند با آب رنگ و مداد رنگی نقاشی کند. مہتاب نمیتواند به راحتی روی نیم خطه کلاس بنشیند. مہتاب میتواند با پایش مسواک بزند. مہتاب میتواند کتاب بنویسد. تو یہ آپ نے بتانا ہے شمار بند کون سا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ
اب پدر مہتاب میتھوان نجاری کناد، یہ پاند بھنج میں سے شمار پاند، تو یہاں پہ بھی اور بھی جو ہے وہ آپ کو لکھنا ہے۔ اور تکلیف اسیوم یہ ہے کہ دربار کار ہے کہ مہتاب میتھوان انجام دہد اما شما نمیتوانید در کلاس گفتگو کنید۔ اب یہ تو تھا مہتاب کے بارے میں کہ وہ کام جو مہتاب انجام دے سکتی ہے مگر آپ انجام نہیں دے سکتے، وہ آپ نے بتانا ہے۔ جیسا کہ مثال یہ تھی کہ مہتاب میتواند نقاشی بکشد اما من نمیتوانم، مہتاب میتواند شناخت کند اما من نمیتواند۔ اسی طرح آپ نے یہاں لکھ دینا ہے کہ مثال کے طور پر مہتاب مثلا میتواند سندلی کوتاه روی سندلی کوتاه بنشیند اما من نمیتوانم، ٹھیک ہے نا۔ خوب، بیاموزیم، آتے ہیں نیچے صفحہ 95 پر، بیاموزیم مصدر۔ خوب، صفحہ 95 میں دیکھیں بیاموزیم جو ہم پڑھے تھے مصدر۔ آج ہم مصدر کے بارے میں بتائیں کہ ترجمہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کا تعریف یوں کر رہے ہیں کہ مصدر کلمی است کہ با مفہوم کلی فعل را دارد، کہ مصدر ایسا کلمہ ہے کہ جو پورے فعل کا جو کلی طور پر فعل ہے اس کا مفہوم رکھتا ہے، اما زمان شخص و شمار نہ دارد و نشانہ دال نون و تا نون می آید۔ اب ایسا آپ کو سمجھا دیں کہ مصدر کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، کوئی فعل نہیں ہے اور نہ یہ مفعول ہے نہ فاعل ہے، یہ بلکہ یہ ایک کلمہ ہے کہ جو جس طرح یہاں بتایا گیا ہے فعل کے ساتھ آتا ہے لیکن اس میں کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھیا یہ جو مصدر ہے مثلا خوردن ہے، رفتن ہے، آمدن ہے، یہ جو مصدر ہے یہ ماضی کا مصدر ہے، یہ حال کا مصدر ہے، یہ مستقبل کا مصدر ہے، بلکہ نہیں، بلکہ یہی ایک ہی مصدر ہے کہ جو فعل ماضی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، حال میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، مستقبل میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے تفصیل میں بتائی ہوئی ہیں آپ کو۔ یہاں پہ دیکھیں کہتے ہیں کہ جو مصدر ہے نا، فارسی کے مصدر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ کلمے کے آخر میں یا دال نون ہوتا ہے یا تا نون ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فارسی مصدر کی نشانی ہے کہ آخر میں دال نون یا تا نون ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اردو میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو کے مصدر کی نشانی ہر زبان میں کے مصدر ہوتے ہیں، اردو کے مصدر کی نشانی کیا ہے؟ آفرین، نون اور الف ہے۔ جس طرح آنا، جانا، کھانا، پینا، رہنا، بسنا، یہ سارے جس کلمے کے آخر میں نون الف آتا ہے تو وہ مصدر کہلائے جاتے ہیں۔ آنا یہ مصدر ہے کیونکہ آخر میں نون الف ہے۔ اب یہ آنا کیا ماضی کا ہے کلمہ ہے، مستقبل کا ہے، مضارع کا ہے یعنی حال کا ہے؟ نہیں، بلکہ آنا ایک مصدر ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ ماضی، حال، مستقبل میں استعمال ہو سکتا ہے لیکن چینج ہو جائے گا، جیسے ہی ماضی میں آئے گا، حال میں ہوگا، مستقبل میں آئے گا۔ جیسا کہ اگر آنا ہے تو اس کو ماضی کے جملے میں لیں گے تو کیا آئے گا؟ آنا سے آیا ماضی میں، مستقبل میں لیں گے آؤں گا، اصل میں کیا ہے؟ آنا۔ حال میں لیں گے آ رہا ہوں، اصل کیا ہے؟ آنا۔ تو یہ فارسی کا بھی اسی طرح مصدر ہے کہ آخر میں دال نون یا تا نون ہوتا ہے، تو جس کلمے کے آخر میں دال نون یا تا نون ہو وہ فارسی کا مصدر کہلایا جائے گا، جس طرح اردو میں نون الف ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ دیے گئے ہیں مصدر زبان فارسی کے: آمدن، آوردن، افتادن، استادن، بردن، خوردن، بسیدن، ریختن، نشستن اور فلاں فلاں، یہ سارے اکثر ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ تو یہ مصدر ہیں کہ جو ہم انہی مصدروں سے ہم کوئی بھی جملہ ہوتا ہے تو وہ ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی جملہ چاہے وہ اردو زبان کا ہو، فارسی کا ہو اور جو باقی زبانیں ہیں ان کا ہو، تو کوئی بھی جملہ مصدر سے خالی نہیں ہوتا، یعنی جو بھی جملہ آتا ہے وہ کسی نہ کسی مصدر سے بن کر ہی آتا ہے۔ اب دیکھیں کہتے ہیں کہ یکی از ساختہ جمله در زبان فارسی فاعل پلس مفعول را پلس فعل است، کہ کوئی بھی جملہ جب ہمارے پاس آتا ہے تو وہ اس میں فعل بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر احمد همسرش را دوست دارد، علی در را باز می کند، پاکن غلط ها را پاک می کند۔
تو یہ اس میں فاعل بھی ہے، مفعول بھی اور فعل بھی ہے۔ اب دیکھیں، گاہی در جائے گائے فاعل نہاد یا مفعول از مصدر استفادہ میں شود، کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ فاعل کی جگہ یا مفعول کی جگہ کا مصدر آ جاتا ہے، جیسا کہ احمد نقاشی کردن را دوست دارد، تو یہاں پر مفعول کی جگہ کیا ہے؟ مصدر آ گیا، نقاشی کردن۔ آگے دیکھیں، شنا کردن برائے محمد آسان است، پدر من رنندے اتوبوس است او رنندگی کردن را دوست دارد، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاعل کی جگہ آتا ہے یا مفعول کی جگہ ہم مصدر بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہ ہے کہ تمرین متن کو اچھی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، اور ان میں سے جو مصدر آئے ہوں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، اور آخر میں جو متن ہے وہ آپ نے بہت ہی بلند آواز سے پڑھنا ہے، اتنا بلند آواز سے بھی نہ پڑھیے گا کہ اگلے جو ساتھ والا کمرہ ہے وہ اذیت میں مبتلا ہو۔ تو بھائی مطلب کہنے کا یہ کہ بھائی آپ تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھیے گا تاکہ آپ کو یہ سمجھ جا سکے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں یا کیا پڑھ رہی ہوں۔ آتے ہیں آج کے ہوم ورک کی جانب۔ کتاب کار 16 ہے، کہتے ہیں کہ شمار 1 میں دیکھیں، کدام یک از مہارت های زیرا می توانید انجام دهید، نیچے دیے گئی کون سی جو مہارتیں ہیں، کام کاج ہیں جس میں آپ بہت ہی ماہر ہیں اور وہ انجام دے سکتے ہیں۔ اب مہارت جو کام ہے جس میں آپ ماہر ہیں وہ یہ ہے، سب سے پہلے خیاطی کردن، درزی ہیں آپ، درزی کپڑے سی سکتے ہیں آپ۔ شمار 2 میں نقاشی کشیدن، پینٹنگ کر سکتے ہیں۔ اور ریش گیری، یہ جو نئی کام کرتے ہیں، بال کاٹتے ہیں، داڑھی بناتے ہیں، یہ آپ کام کر سکتے ہیں، نئی ہیں۔ آشپزی، کیا آپ کھانا پکا سکتے ہیں؟ رانندگی، کیا آپ ڈرائیورنگ کر سکتے ہیں؟ قرآن خواندن، کیا آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ و عکاسی، کیا آپ تصویریں بنا سکتے ہیں، تصویر بنانے میں ماہر ہیں؟ تو اب اگر ان میں آپ نے بتانا ہے کہ اعضائے خانوادے و فامیل، یہ جو مہارت ہے ان میں آپ ماہر ہیں، آپ کا بھائی ماہر ہے، خواہر بہن، مادر ماں، پدر بابا، امو چاچا، دائی چاچی ہو گئی، امیں وہیں آپ ماموں کے کر لیں، خالہ کر لیں۔ تو یہ افراد جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مثال زبر میں جو کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں رنندگی کر سکتا ہوں۔ اب بھائی میرا بھائی قرآن پڑھ سکتا ہے، میری مما جو ہے امی جان ہے وہ آشپزی کر سکتی ہے، کھانا بنا سکتی ہے، میری جو مثلاً خالے ہیں وہ خیاطی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی فیملی میں جو بندہ جو کچھ بھی کر سکتا ہے ان مہارتوں میں، وہ آپ نے یہاں پہ ہمیں بتانا ہے۔ یہ آپ کے کیا ہو جائے گا؟ یہ کلاس ورک کی بجائے ہوم ورک ہو جائے گا۔ آتے ہیں شمارے 2 میں، باواجہ جدید درس جملے بنویسید، یہاں پر اس درس میں جو آپ نے نئے الفاظ سیکھے ہیں انہی سے آپ نے 5 جملے بنانا ہے، تو یہ آپ نے لازمی کام کرنا ہے۔ آتے ہیں ہم آج کے حدیث رسول خدا کی جانب۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمود، قرآن را با صدای خوش بخوانید که صدای زیبا بار زیبایی قرآن می افزاید۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کو با صدای خوش، اچھی آواز سے، اچھے لب و لہجے سے بخوانید پڑھیں، کہ صدای زیبا، کہ وہ جس اچھی زبان اچھے لہجے میں آپ پڑھیں گے قرآن کو، بار زیبائی قرآن می افزاید، کہ قرآن ہی ایسے کتاب ہے کہ جس پہ یہ اچھا صوت و لحن، اچھا پڑھنا، اچھی آواز سے پڑھنا آپ کو فیوریٹ ہے، کہ آپ قرآن ہی کے
آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے لیے یہ سور کرتا ہے کہ آپ اس کو اچھے لب و لہجے کے ساتھ پڑھیں۔ آتے ہیں آج کے لطیفے کی جانب۔ مرد خسیس، خسیس وہ افراد ہوتے ہیں جو کوئی چیز خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں، بھئی کم نہ ہو جائے، خسیس وہ کہلاتے ہیں۔ اب شخص خسیسی در آب افتاد، ایک شخص جو خسیس تھا وہ پانی میں گر گیا، ٹھیک ہے نا، افتاد میں گر گیا در آب پانی میں۔ و از مردم کمک می خواست، اور از مردم لوگوں سے کمک مدد می خواست چاہا اس نے۔ ایک بندہ خدا جو خسیس تھا وہ پانی میں گر گیا اور لوگوں سے کہا کہ میری آپ مدد کریں، مجھے نکالیں۔ مردی کے از آنجا عبور می کرد، مردی کے ایک مرد، ایک شخص کہ از آنجا وہاں سے عبور می کرد، عبور کر رہا تھا، وہاں سے گزر رہا تھا، گفت کہنے لگا، چرا شنا نمی کنی، بھئی چرا یعنی کیوں، شنا یعنی سوئمنگ، نمی کنی نہیں کر رہے، کہ بھئی آپ پانی میں گر رہے ہو تو آپ سوئمنگ کرو تاکہ آپ باہر آ سکو۔ اچھا جی، مرد خسیس گفت، جو وہ مرد خسیس تھا اس نے کہا، من نمیتوانم شنا کنم، کہ میں شنا نہیں کر سکتا، نمیتوانم نہیں کر سکتا، شنا یعنی سوئمنگ پول، سوئمنگ میں نہیں نہا سکتا، اب میں شنا نہیں کر سکتا، سوئمنگ نہیں کر سکتا۔ آن مرد کو، اگلے بندے نے کہا، دستت را بے من بے دے، یعنی اپنے ہاتھ کو، دستت دستتو یعنی تمہارے ہاتھ کو، جو آپ کا تمہارا ہاتھ ہے وہ بے من مجھے بے دے، تابے تو کما کنم تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں، کہ بھی اپنا ہاتھ مجھے دو میں تمہیں نکالوں یہاں سے۔ مرد خسیس گفت، وہ مرد خسیس تھا اس نے کہا کہ من چیزی بے کسی نمی دہم، میں کوئی بھی من چیزی یعنی کوئی بھی چیز بے کسی کو نمی دہم، کسی کو نہیں دیتا، کیوں؟ کیونکہ میں خسیس ہوں نا، کہ میں کچھ بھی کسی کو نہیں دیتا۔ تو بے من چیزی بے دے و بے من کما کن، تم کوئی اور چیز مجھے دو تاکہ آپ میری ہیلپ کر سکو، میں تو کسی اور کو کچھ بھی دیتا ہی نہیں ہوں کیونکہ میں خسیس ہوں، پانی تک نہیں دیتا، کوئی چیز میں کسی اور کو نہیں دیتا بلکہ اور چیزوں سے لیتا ہوں، تم مجھے دو، نکالو یہاں سے، بلکہ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ تو یہ آج کے لطیفہ مرد خسیس کی بات ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کے کلاسز بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف عثمانی کو دیں اجازت۔